مجھے بہت ہی خوشی ہے، یہی نہیں کہ آپ نے مجھے اس 108 سال پورے ہونے کی جو تقریب ہے اس میں آپ نے مجھے مدعو کیا ہے، بلکہ آپ کی تاریخ، اس کو قائم کرنے والوں کی قربانیاں، یہاں سے نکلنے والے درخشاں ستارے، اس سب کے بارے میں جان کر بہت خوشی ہوئی۔ انسانی تہذیب کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، اور خاص طور سے مذاہب کی تاریخ، خود مذاہب کا جو مقصد رہا ہے وہ انسان کو مہذب بنانا، سبھی بنانا، سویلائز کرنا اس کا مقصد رہا ہے، اور سویلائز کرنے کا، مہذب بنانے کا مطلب ہوتا ہے جہاں انسان یہ محسوس کرے کہ میری زندگی صرف میرے اور میرے اپنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ میری زندگی پر دوسروں کا بھی حق ہے۔ انسانوں کا حق ہے، جانوروں کا حق ہے، پیڑ پودوں کا حق ہے۔ اور ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے اور روحانی شخصیت تھے، سوامی وویکانند۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے دو ہی قومی آدرش ہیں، ایک ہے تیاگ، قربانی، دوسرا ہے سیوا، خدمت۔ ہندوستانیوں کے دل و دماغ پہ جو چیز سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہے، یا جن اشخاص کے اثر کو وہ قبول کرتے ہیں، وہ صرف وہ ہیں جن کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ انہوں نے کوئی تیاگ کیا ہے، قربانی دی ہے، یا انہوں نے انسانیت کی خدمت کی۔ اسی کا ہی اثر پڑتا ہے۔ اور یہ انسان میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس کے دل میں حساسیت، سنویدنشیلتا، رحم کا جذبہ، کرونا کا بھاو جب ہوتا ہے، تب وہ اپنے سے اوپر اٹھ کر دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اسلامی روایت میں عام طور سے کہتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں، جی، اور وہ کہا گیا ہے کہ اسماء الحسنہ، جتنے خوبصورت نام ہیں سب اس کے ہیں، لیکن دو نام دو بھی نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہے اصل میں۔ جو لوگ عالم ہیں یہاں وہ بتا سکیں گے۔ سب سے زیادہ کوئی لفظ، نام توصیفی جو استعمال ہوا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، سب سے زیادہ۔ بہت سارے نام ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے خوبصورت نام ہیں سب اس کے ہیں، لیکن جو نام سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، قرآن کی ہر سورت سے پہلے آپ کو پڑھنا ہوتا ہے in the name of رحمان and رحیم۔
رحمان اور رحیم ایک ہی، غالباً اس کو مصدر کہتے ہیں عربی میں، ایک ہی سورس ہے، ایک ہی 3 حرفوں کا جو ہوتا ہے جس سے کئی سارے نام نکلتے ہیں، وہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رحم، بلکہ رحم بھی نہیں، رحم۔ رحم انسانی عضو کے، انسانی جسم کے اس عضو کا نام ہے جو مردوں میں نہیں پایا جاتا، صرف عورتوں میں پایا جاتا ہے، خواتین۔ رحم انسانی جسم کا وہ عضو ہے جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، اور اسی سے رحم آیا، اسی سے رحمان آیا، اسی سے رحیم آیا، کیونکہ اپنے اندر وہ خصوصیت پیدا کرنا جو ماں کے اندر خصوصیت ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، وہ اپنی راتوں کی نیند قربان کرتی ہے، دنیا بھر کی تکلیفیں اٹھاتی ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے کر اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ اس جذبے کو رحم کہتے ہیں، اور وہ خواتین سے، مہیلاؤں سے مختص۔ اس لیے ہمارے سابق صدر ڈاکٹر رادھا کرشنن، انہوں نے کئی جگہ کہا ہے، اگر مہذب زندگی گزارنا ہے تو اپنے اندر رحم کا جذبہ پیدا کرو۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں، یہ رحم کا جذبہ مہیلاؤں میں، خواتین میں فطری طور پر آتا ہے، مردوں کو اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے باشعور کوششیں کرنی چاہیے، سچیت پریاس کرنے چاہیے۔ جب آپ اپنے اندر وہ کرونا کا بھاو، رحم کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تار کے لیے کچھ کم نہ تھے کبرو ہے۔ ہر چیز جو بھی وجود ہے دنیا میں، وہ اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ اسے جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، ان پیڑوں کو بنایا گیا ہے آکسیجن دینے کے لیے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، ان کا آکسیجن چھوڑنا ان کی عبادت ہے۔ تو ہر چیز اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ عبادت صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں یا مندر میں جا کے کر لیں، بلکہ ہمارے ایک بڑے شاعر نے کہا ہے، عبادت بجز خدمت خلق نیست۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہی دراصل عبادت ہے۔ نہ سجادہ نہ تسبیح نہ دلقنیس۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنے مریدین سے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت لازمی ہے اور ایک عبادت تعبدی ہے۔ عبادت لازمی وہ ہے جس کا ایک فائدہ صرف انسان کو، جتنی وہ عبادت کرتا ہے اس کو خود کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے ہماری عبادت، ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اور عبادت تعبدی اس کو کہتے ہیں جس کام کے کرنے سے اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے، تو وہ عبادت کرو، اس پر خاص دھیان دو جس سے اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، لیکن میں اتنا نہیں جاؤں گا۔ میں
مجھے ایک عربی کا ایک شعر ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی یہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ، جن سے آپ کا کوئی خونی رشتہ نہیں، جن سے آپ کا کوئی اور تعلق نہیں، لیکن وہ بیچارے بے حال، وہ کسی حادثے کا شکار، یہ ادارہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ شعر ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کی معنویت کو محسوس کریں۔ انما الاخلاق ما بقیت فإنهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا۔ چاہے کوئی انسان ہو اور چاہے کوئی گروہ ہو، جب تک ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور جب ان کے اخلاق نیچے آنے لگتے ہیں اچھے اخلاق سے محروم ہو جاتے ہیں، زندگیوں میں خود غرضیاں آ جاتی ہیں، تو جس طرح اخلاق نیچے آتے جاتے ہیں، فَإِنْهُمْ ذَهَبَتْ، وہ بھی اخلاق رخصت ہوتے ہیں، ان سے جو برکتیں ہیں وہ بھی رخصت ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم شکایت کرتے ہیں، حالات کی شکایت کرتے ہیں، وقت کی شکایت، ایسا دور چل رہا ہے، لا تسبوا الدہر، وقت کو برا مت کہو، وقت تو میں خود ہوں۔ اب دہر صورت ہے قرآن میں آئے، کیا اس پیڑ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس پیڑ کا پتا بھی ہل سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر؟ اگر ہر چیز وہ ہو رہی ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے، تو دوسروں کو برا کہنے کی بجائے اپنے اوپر نظر ڈالیے، ہم سے کیا کمیاں ہوئی ہیں۔ یا تو توحید، ایک طرف توحید کا عقیدہ اور دوسری طرف فلاں نے ہمارے خلاف سازش کری، فلاں نے ہمارے خلاف یہ کیا، فلاں نے ہمارے خلاف یہ کیا۔ کچھ بھی کیا ہو آپ کے خلاف، آپ کو کیا کرنے کا حکم ہے؟ لا تکونوا امعتن، ریئیکشن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، لا تکونوا امعتن، یہ مت بنو فلاں ایسا کرے گا تو ہم ایسا کریں گے، امعتن اس کو کہتے ہیں۔ ان احسن الناس احسن، یہ مت کرو، یہ مت کہو کہ لوگ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں گے، وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اور اگر وہ ہمارے ساتھ برائی کریں گے تو ہم برائی کریں، وَلَٰكِنْ وَتِنُوا أَنفُسَكُمْ، یہ مت کرو بلکہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو، اپنا خود کا ایجنڈا ہونا چاہیے، ہم دنیا کو کس طرح ڈھالنا چاہتے ہیں۔ وَلَٰكِنْ وَتِنُوا أَنفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ تُحْسِنُوا، اگر لوگ اچھا کریں تو تم ان کے ساتھ اس سے بڑھ کے بہتر کرو، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تُظْلَمُوا، اور اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کریں تو تم برائی سے اس کا جواب ہرگز مت دینا۔ ہم بات اسلام کی کریں گے اور اخلاقیات سیکھیں گے کہیں اور سے، اس کے نتائج ہم نے دیکھے ہیں۔ جس آدمی کو، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم نے قائد اعظم کا خطاب اس آدمی کو دیا جسے نماز میں پڑھی جانے والی جو سورت ہے لازمی طور پر الحمد، وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ملک کی تقسیم ہونے کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی نے یاد کرائی، اور جو مفسر قرآن تھا مولانا آزاد، اس کی داڑھی میں غلاظت بھری،
ذرا ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں، ہم نے کیا کیا کیا؟ ہم بدعمالیاں کریں گے اور سزا کسی اور کو ملے گی؟ یہ ممکن ہے؟ اللہ ظالم نہیں ہے، ہم ظالم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں مجھے اتنا اچھا لگا، شاید رضوان میاں نے یا آپ کے جنہوں نے رپورٹ پیش کی تھی، انہوں نے کیا معنی خیز جملہ کہا ہے مجھ سے جب میں اترا ہوں یہاں۔ کہا کہ یہ یتیم خانہ 1917 میں قائم ہوا، جس سال روس میں انقلاب آئے۔ روس کا انقلاب ختم ہو چکا، انقلاب آج نہیں، روس بدل گیا، یتیم خانہ موجود۔ انقلاب سیاست کا نتیجہ تھا اور یہ یتیم خانہ اخلاقیات کا نتیجہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی لوگ ہوں، ہمارے یہاں ہوں یا ہندوستان سے باہر بھی ہوں، ضرورت سے زیادہ سیاست میں دلچسپی۔ وہ گیلیلو ایک بہت مشہور فلاسفر تھا، اس کے ایک دوست نے اس سے کہا کہ سر پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ سیاست میں ہوتے ہیں ان کے پاس وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کتابیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ تو گیلیلو نے کہا میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو لوگ کتابیں نہیں پڑھتے ان کو عوامی زندگی میں آنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ کہ سیاست میں آنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھئی مجھے آپ اگر قیادت کی ذمہ داری دے رہے ہیں تو میں آپ کی خواہشوں کے مطابق چلوں گا، تو میں نے دکان کھولی ہوئی ہے، میں نے وہ مال رکھا ہوا ہے جو جسے گاہک خریدنا چاہتا۔ قیادت اس کو نہیں کہتے ہیں، قیادت اس کو کہتے ہیں جہاں میں بے خوف ہو کر آپ کو بتا سکوں کہ جو کام آپ مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں یہ مستقبل میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، لہٰذا میں یہ نہیں کروں گا آپ کی خواہش کے باوجود۔ بھیڑ کا مزاج دیکھ کے اس کے آگے کھڑے ہو کے نعرے لگوا لینا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہاں بھیڑ کو یہ بتانا کہ میری بات مانو یا نہ مت مانو، لیکن میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میری سمجھ سے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میری سمجھ صحیح ہو، لیکن میں ایمانداری سے جو محسوس کرتا ہوں کہ اس کے آپ کو فائدے نہیں ہوں گے، نقصان ہوں گے۔ تو سیاست اور اخلاقیات کا کیا فرق ہے آپ نے دیکھ لیا۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کیونکہ اللہ کی مہربانی ہے مجھے 5 سال اسی پوزیشن میں کیرالہ میں بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ کیرالہ میں کچھ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں بہار میں انڈسٹری نہیں، کیرالہ میں بھی نہیں، بزنس بھی نہیں، لیکن ہندوستان کی سب سے اردو میں کیا لفظ کہیں گے صاحب، سب سے خوشحال ریاست۔ سرکار غریب ہے، وقت پر اپنے امپلائیز کو تنخواہ بھی نہیں دے پاتی، اور نیتی آیوگ کہتا ہے کہ کیرالہ میں ایک بھی غریبی کا کیس نہیں، ایک بھی۔ آپ کو وہاں غریب آدمی نہیں ملے گا۔ آپ راج بھون میں بیٹھ کے بھی ناریل توڑنے کے لیے مزدور بلائیے، میں نے 5.5 سال میں کوئی کیرالہ کا آدمی نہیں آتے دیکھا مزدور جو آ کے ناریل توڑتے۔ ہمیں بھی 5 دن کا وقت دیتے تھے، اوروں کو تو دیتے 20 دن کا وقت، اور جب وہ مزدور آتا ہے تو یا تو اڑیسہ کا ہوتا ہے یا بنگال کا ہوتا ہے یا بہار کا ہوتا ہے۔ اتنے خوشحال کیا ہے ان کے پاس؟
میں آپ سے ہی سوال پوچھ رہا ہوں، کیا ہے ان کے پاس؟ بزنس نہیں، انڈسٹری نہیں، کیا ہے ان کا؟ تعلیم ہے ان کے پاس، 100% ساکشر راجیہ ہے۔ کیرالہ میں انہیں موقع نہیں ہے، پوری دنیا میں ان کا اوبھگت ہوتی ہے، نرسیں ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کسی بھی پیشے میں کیرالہ برینڈ نیم بن گیا۔ ہمارے وائس چانسلر نے مجھ سے کہا، ان کا بھائی یہ بڑی لوگ کو 2 بار فون کر چکے ہیں، اتنی نرسیں چاہیے۔ سر 1 سال میں جتنی نرسوں کی ڈیمانڈ آتی ہے، ہم 10 سال میں اتنی پیدا نہیں کر سکتے، اکیلے یورپ اور امریکہ سے جتنی ڈیمانڈ آتی ہے۔ تعلیم وہ چیز ہمارے دماغوں میں بھر گیا ہے جیسے ہماری فلاح کا ذریعہ سیاست ہے۔ ارے بھیا پہلی وحی بھی آئی ہے تو اس میں بھی تعلیم کو فرض کر رہا ہے۔ میں تو اور 2 قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں آپ سے، نماز تو فارسی کا لفظ ہے، لیکن اگر میں صلاۃ کہوں تو اس کی فرضیت کب ہوئی؟ مدینہ پہنچنے کے بعد۔ کچھ کی رائے ہے کہ 11 سال بعد ہجرت ہوئی، کچھ کی رائے ہے تاریخ دانوں کی کہ 13 سال کے بعد ہجرت۔ پہلی وحی تو نبوت کے پہلے دن آئی، کیا کہا گیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ ہم نے دین اور دنیا کی تعلیم میں فرق کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلبوا العلم لو کان بالصین، اگر چین بھی جانا پڑے تو چین جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو چین میں کیا مدرسہ چل رہا تھا؟ کیا تھا؟ کون سا علم لینے کے لیے کہا چین جاؤ؟ تفکر ساعۃ خیر من عبادۃ 70 سنۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 گھنٹہ، 1 دن، 1 سال علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ علم کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں وہ کمیونٹیز بھی ہیں جن کا ایک آدمی بھی نہ پارلیمنٹ میں نہ اسمبلی میں، لیکن ہندوستان کی معاشیات میں ہندوستان کی قیادت کر رہے ہیں، ہندوستان کے تعلیمی میدان میں ہندوستان کی قیادت کر رہے ہیں۔ ہم نے سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیے ہیں بس، اور اس کے نتیجے ہم نے خوب بھگتے ہیں، لیکن دریا بھی نہیں بدلا، کشتی بھی نہیں بدلی، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا ہے۔ عزم سفر ایسا ایک عمر ہوئی، ہم نے منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا، جو کہ تم ہیں کیا سانحے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم اگر سیکھنے کو، اگر میں بار بار یہی چاہتا ہوں کہ میرا سر دیوار سے ٹکراتا رہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ میں تو صرف آپ کو قرآن میں 700 سے زیادہ بار لفظ استعمال ہوا ہے سیکھنے کے لیے، جس میں علم بھی ہے، تدبر بھی ہے، تفکر بھی ہے، ینظرون بھی ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو، سمجھو۔ اور کہا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو لوگ اپنی عقل کا ہمارے ہاں تو عقل کے استعمال پہ پابندی، کہتے سوال پوچھنا جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علم خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف ترجمے سے بھی مت پڑھیے، یہ آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، کوئی جس سے سبق حاصل کرے۔
کہ اسٹیشن کا ویلیو سسٹم ہم نے بنایا. کیا ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ کچھ بدلیں اپنے آپ کو؟ آپ نے ابھی بچیوں نے آخر میں بخاری شریف میں پڑھ لیجیے گا حدیث، چیپٹر کا نام ہی یہ ہے احب الدین علی اللہ حنیفیت السمح. اللہ کا پسندیدہ دین وہ ہے جس میں وسیع النظری ہو، جس میں بڑا دل ہو، جس میں کٹرپن نہ ہو. ابھی ہماری بچیوں نے علامہ اقبال کی نظم پڑھی، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. کس کی بات کر رہے ہیں اقبال جب کہہ رہے ہیں کہ صدیوں رہا ہے دشمن؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہندوستان کی غلامی کا ریفرنس ہے کہ ہندوستان صدیوں تک غلام رہا ہے، اس کے باوجود نہ ہماری تہذیب ختم ہوئی، نہ ہمارا مذہب ختم ہوا، نہ ہماری زبان ختم ہوئی، نہ ہمارے طور طریقے ختم ہوئے، نہ ہمارے طرز زندگی ختم ہوا. اور میں جب بھی یہ لائن پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہندوستان نہیں آئے، لیکن مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے فرمایا. اس کا بھی ایک مصرع ہے علامہ اقبال کی نظم میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. عربک ٹیکسٹ کیا ہے؟ اجیدو ریح العلم من بلاد الہند، میں ہندوستان کی سرزمین سے علم گیان کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہونے کے ناطے میرا یہ فرض نہیں بنتا کہ میں جانوں کہ وہ کون سا گیان ہے، وہ کون سا علم ہے جس کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کے محسوس کر رہے تھے. میرا فرض ہے یا نہیں؟ میری محبت کے دعوے ہیں تو محبت کا دعویٰ ہے تو جو چیز میں ان کو خوشبو آئی ہے تو میں کم سے کم اس کو جاننے کی تو کوشش کروں. دنیا میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. کمپٹیشن عہدوں کا ہوتا ہے، خدمت میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا. اور دلوں میں جو جگہ بنتی ہے وہ خدمت کے ذریعے بنتی ہے، عہدے سے نہیں بنتی. کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، ہمارے اوپر ہے. مجھے یاد نہیں آ رہا، بڑا خوبصورت ایک شعر ہے جگر صاحب کا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں. آپ نے میرے علی گڑھ کے تعلق کا ذکر کیا تو میں اس کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں. سر سید نے ایک تقریر کی ہے پٹنہ میں، کتابوں میں موجود. انہوں نے کہا اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے جیسے کپڑے پہن لیے، ان کے جیسا کھانا کھا لیا، ان کے جیسی ٹوپی لگا لی، ان کے جیسے معاشرت میں جو ہوتا وہ کر لیا. ہمارے بزرگوں نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق عزت اور سرفرازی کی زندگی کیسے جی جاتی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. میں تم سے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں سر سید کے، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے دور کے تقاضوں کا تمہیں پتہ ہے؟ ان تقاضوں کے مطابق کامیابی اور سرفرازی کے ساتھ کیسے زندہ رہا جاتا ہے، اس کا کبھی تم نے کوشش کی ہے جاننے کی؟ یہ جگہ میں نے مناسب پائی. میں تو روزانہ کہیں نہ کہیں بولنا ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ خدمت کے جذبے سے قائم کیا ہوا ادارہ، روس کا انقلاب غائب ہو گیا، یہ ادارہ قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ.
تو یہ جگہ میں نے مناسب سمجھی چند ایسی باتیں کہنے کے لیے۔ ہم عادی ہو گئے ہیں، میں نے الحمدللہ جب میں الیکشن کی پولیٹکس میں تھا تو بھی یہ کام نہیں کرتا تھا، لیکن ہم عادی ہو گئے ہیں، اور جو کوئی آتا ہے وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے آپ بہترین تالیاں بجواتا، چلا جاتا، اس کے بعد آپ دیکھتے رہ جاتے۔ میں ہمیشہ ہر میٹنگ میں کہتا ہوں خدا را تالی مت بجائیے گا، اگر میری کوئی بات اچھی لگے تو اس پر غور کریے گا، کیونکہ جب آپ تالی بجاتے ہیں تو ہمارا جوش آتا ہے، اور جوش آتا ہے تو کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے، آپ کو بتا دے گا، جب جوش آتا ہے تو ہوش پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو میں پہلے ہی ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا بھیا تالی مت بجانا، اگر میری کوئی بات اچھی لگے تو اس پر غور کر لیں۔ ہمیں عادت ہو گئی زمانے سے، خود کو بدلے بغیر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ بھی ان کی حالت کو نہیں بدلتے جن کو اپنی حالت بدلنے کے لیے جو اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا نہیں کرتے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہ نہیں کہا، جو علامہ اقبال نے تو کہہ دیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدل۔ یہ قرآن کا ترجمہ صحیح نہیں، صحیح ترجمہ ہے جو حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جو اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی نہیں پیدا کرتے، ان کو اللہ بھی ان کی حالت کو بدلنے کے لیے نہیں بدلتے۔ ہمارے اپنے اوپر ہے، انسان کو اب مجھے اجازت دیں گے، چونکہ ابھی میں نے کہا کہ بھئی اس علم کا بھی کچھ سوچنا چاہیے جس کی خوشبو آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو مجھے ایک سنسکرت کا شلوک یاد آ گیا، اس کے ساتھ ختم کر، سوتو و سوت پترو وایو و کووا بھوام مہم۔ سوت کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو، سوت کہتے ہیں رتھ چلانے والے کو، میں وہ ہوں، اس کا بیٹا ہوں یا میں کوئی بھی ہوں، وایو و بھوام مہم۔ دیوا یتم کلے جنما، یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ میں کس خاندان میں، کس کمیونٹی میں پیدا ہوں۔ مدا یتن تو پورشم، لیکن اپنی تقدیر کا فیصلہ لکھنے کا حق اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں اپنی محنت کے ذریعے اپنی تقدیر کو لکھ سکتا ہوں۔ یہ علم اور حکمت کے شہپارے ہیں، مجھے امید ہے ہم انہیں بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ اور بہتر سے بہتر بنانے کا مطلب ہے جتنا ہم دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں اتنی ہی زندگی بہتر بنتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ لوکا سمستا سکھنو بھونتو۔ جے ہند۔